Jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ زبیدہ خانم کیا جواب دیتی؟ بیٹے کی باتیں سن کر بہت دیر تک روتی رہیں، پھر رک رک کر بولی، میں ہمیشہ اس کی مقروض رہوں گی۔ حق تعالیٰ اسے دونوں جہان میں بلند درجات عطا فرمائے۔ بلند درجہ تو اسے مل چکا، صلاح الدین ایوبی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ طبیبان خاص کے کیمیا اثر نسخے رائیگاں گئے، مگر اس کی زبان سے ادا ہونے والے دو الفاظ آسمان پر سنے گئے۔ پھر صلاح الدین دوبارہ شاریہ سے ملا، مگر اب کی بار اس کے ملنے کا انداز بڑا مؤدبانہ تھا، جیسے کوئی عقیدت مند کسی خدا رسیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہو۔ میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا شاریہ۔ صلاح الدین ایوبی نے کم و بیش وہی الفاظ اپنی زبان سے دہرائے جو زبیدہ خانم نے کہے تھے۔ تمہاری دعاؤں سے میری والدہ محترمہ کو صحت ملی اور میرے بے قرار دل کو سکون۔ ایک گناہ گار کی دعائیں ہی کیا، شاریہ کے لہجے سے دل کا درد چھلک رہا تھا۔ مجھے استاد گرامی نے سب کچھ بتا دیا، سارا شہر ہی تمہاری دعاؤں سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ صلاح الدین نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، یہ تو استاد گرامی کی عظمت ہے کہ انہوں نے مجھ راندائے درگاہ کنیز کو اپنی بیٹی کا درجہ دیا۔ یکا یک شاریہ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ دعا تو وہ خود کرتے ہیں اور شہرت ہم ناکارہ لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ یہ سب فریب نظر ہے یوسف۔ پھر بھی اگر تم میری دعاؤں کو مؤثر سمجھتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں سکون مل گیا اور میری ریاضت ٹھکانے لگ گئی۔ مجھے تمہاری صحت کی بربادی دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے شاریہ۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین کی آنکھوں سے نمی چھلکنے لگی تھی۔ اگر والد محترم سے عہد نہ کر چکا ہوتا تو میں تمہیں اس طرح تنہا نہ چھوڑتا۔ ایفائے عہد ہی سب کچھ ہے یوسف۔ شاریہ پر ایک جذب کی کسی کیفیت طاری تھی۔ جس نے عہد توڑا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ مجاہد ہو کر میری تنہائی پر روتے ہو، تمہیں تو ملت کے غم میں اشبار ہونا چاہیے۔ شاریہ بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جس یوسف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بے قرار رہتی تھی، آج وہی یوسف اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اب میرے لیے تنہائی اور محفل میں کوئی فرق نہیں، قربتیں اور فاصلے سب برابر ہیں، وصال و فراق دونوں یکساں ہیں۔ اب تم جاؤ، باہر کچھ ضرورت مند خواتین کھڑی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی شاریہ کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا مگر شاریہ نے اسے دوبارہ ٹوک دیا۔ دیکھو یوسف، تم مجھے زیادہ پریشان مت کرو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس ایک جملے میں شاریہ کی زندگی کا تمام کر پوشیدہ تھا۔ صلاح الدین اس کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاریہ نے اسے آخری نصیحت کرتے ہوئے کہا، یوسف، تمہاری منزل بہت دور ہے، اتنی دور کہ تم ان فاصلوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا کہ یہ سب راستے کا پتھر ہے۔ صلاح الدین ایوبی چلا گیا۔ شاریہ رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئی اور پھر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ صلاح الدین کے جاتے ہی شاریہ زارو قطار رونے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ دراز تھے اور وہ گریہ زاری کے انداز میں دعا کر رہی تھی، اے اللہ، جب میں تیری بندگی کا اقرار کر چکی تو یہ درمیان میں دوسرا کون ہے؟ اسے میرے دل سے نکال دے، میں بہت کمزور ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ پھر روتے روتے وہ اس قدر نڈھال ہو گئی کہ اس نے اپنی بوڑھی خادمہ سے کہا، آپ ان تمام عورتوں کو میرا سلام کہیں اور معذرت کر لیں کہ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ زبیدہ خانم کی طبیعت بڑی حد تک سنبھل چکی تھی مگر کمزوری کے سبب مصر تک طویل سفر اختیار نہیں کر سکتی تھی، اور صلاح الدین کی مجبوری یہ تھی کہ وہ زیادہ دن تک اپنی مملکت سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے والدہ محترمہ سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ انشاءاللہ آپ 2-3 ماہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گی، پھر میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں تو ہر وقت تمہارے ہی پاس رہتی ہوں۔ بیٹے کی بات سن کر زبیدہ خانم رو پڑیں، تم صرف ماں کے سکون کی خاطر یہاں تک آئے، اللہ تمہیں بھی بے سکون اور نامراد نہیں رکھے گا۔ پھر ماں کی دعاؤں کے سائے میں صلاح الدین ایوبی شام سے رخصت ہو کر دمشق پہنچا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان عادل نے فاتح مصر کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ حاضرین دربار نے اپنی طویل ملازمت کے دوران اپنی آنکھوں سے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے قصر خلافت کے دروازے پر صلاح الدین ایوبی کو خوش آمدید کہا اور جوش جذبات میں بے اختیار صلاح الدین کی کشادہ پیشانی کو بوسہ دیا۔ مرحبا میرے مجاہد، مرحبا،
سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ اطراف کی فضا گونج اٹھی۔ پھر سلطان عادل صلاح الدین ایوبی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے دربار تک لائے اور اپنے برابر بٹھایا۔ اس وقت دربار میں سلطان نور الدین محمود زنگی کے بڑے بڑے امراء اور رشتہ دار موجود تھے۔ انہیں سلطان عادل کی طرف سے صلاح الدین کی یہ پذیرائی بہت گراں گزری۔ پھر تنہائی ملتے ہی ان تمام امراء نے دبے لہجے میں سلطان عادل سے شکایت کی، اس نوجوان کے مقابلے میں ہم آپ کی نوازشات اور توجہات کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ کس طرح؟ سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان شاکی امراء سے سوال کیا۔ ہماری خدمات صلاح الدین ایوبی سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک امیر نے جو سلطان نور الدین محمود زنگی کا قریبی عزیز تھا کسی قدر غرور کے لہجے میں کہا، ہم نے سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے اپنے عیش و آرام اور دن رات کا سکون برباد کیا ہے، پھر وہ غلام زدہ ہماری برابری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ امیر قرابت داری کے نشے میں تھا، اس لیے سلطان عادل کے سامنے اونچے لہجے میں بول رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بہت تحمل مزاج انسان تھے، مگر اپنے امیر کی لافزنی سن کر نہایت برہم ہو گئے۔ وہ غلام زدہ ہرگز نہیں ہے، سلطان نور الدین محمود زنگی نے غضبناک لہجے میں کہا، اور اگر بالفرض ہے بھی تو ان آقاؤں سے بہتر ہے جو اپنی نفس پرستی اور نمود و نمائش کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تم نے سلطنت نوریہ کے قیام میں میرے ساتھ تعاون کیا، میں نے اس کا بہترین معاوضہ ادا کر دیا۔ اگر میں تمہارا احتساب شروع کر دوں تو تم سب کے سب مجرم قرار پاؤ گے۔ یہ شاندار مکانات، یہ زر و جواہر، یہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، یہ غلام، یہ کنیزیں، کیا یہ سب ساز و سامان تم اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ سلطان نور الدین زنگی نے آج اپنے ایک ایک امیر کی نقاب کشائی کر دی تھی۔ سلطان عادل کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر تمام امراء کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں لرزنے لگیں اور ان کے سر بارے ندامت سے خم ہو گئے۔ تم صلاح الدین ایوبی کے برابر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہو۔ سلطان عادل کا لہجہ بددستور غضبناک تھا۔ وہ مرد مجاہد ہے، میرا خواب، میری امیدوں کا مرکز۔ حق تعالیٰ نے اسے امین بنایا ہے۔ اس نے مصری خزانے کے سارے نوادر خلیفہ بغداد اور میری خدمت میں بھیج دیے، باقی دولت سپاہیوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی۔ وہ مصر کا درویش وزیر اعظم ہے، اور وہ بھی عین عالم شباب میں۔ حق تعالیٰ اس کی درویشی میں اضافہ کرے۔ آخر تمام امراء اس مجلس خاص سے اٹھ کر چلے گئے، مگر اس طرح ان کے چہرے فک تھے اور گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کو اپنے ایک مخصوص کمرے میں لے گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں سلطان عادل نے ایک انتہائی خوبصورت ممبر رکھا تھا۔ اس ممبر کی تیاری پر ہزاروں دینار خرچ ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود نے حلب اور دمشق کے ماہر صناؤں کو طلب کر رکھا تھا، اپنا سارا عین راس ممبر کے نقش و نگار بنانے پر ختم کر دو، اور واقعتاً ان ہنر مندوں نے ایسا ممبر تراشا تھا کہ وہ صنائی کا بہترین نمونہ نظر آتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی خلیفہ یازد کا ممبر بھی دیکھا تھا، مگر سلطان نور الدین زنگی کے بنائے ممبر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صلاح الدین، تم یہ ممبر دیکھ رہے ہو؟ سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی جذباتی اور پرسوز لہجے میں کہا، حق تعالیٰ نے مجھ عاجز بندے کو اپنے در رحمت سے سب کچھ عطا کیا، بس ایک آخری خواہش باقی رہ گئی ہے کہ میری آنکھیں اس وقت بند ہوں جب بیت المقدس فتح ہو چکا ہو اور وحدہ لا شریک کے نام لیوا قطار در قطار مسجد اقصیٰ میں داخل ہو رہے ہوں، اور پھر میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کروں، چاہے اس خطبے کے دوران مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایپیسوڈ 62 اختتام پذیر ہوئی۔